بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا سبق نمبر 93 ہے اور گفتگو ہو رہی ہے فن اول کے 8 ابواب میں منحصر ہونے کی۔ پیچھے اس کے ابتدائی حصہ بیان ہو گیا ہے، اب یہ اختتامیہ ہیں۔ شارح رحمہ اللہ مصنف کی مطابقت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: والخبر لا بد له من مسند إليه ومسند وإسناد، والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا أو ما في معناه كالمصدر واسم الفاعل والمفعول وما شابه ذلك، ولا وجه لتخصيص هذا الكلام بالخبر، وكل من الأسناد والتعلق إما بقصر أو بغير قصر، وكل جملة قرنت بأخرى إما معطوفة عليها أو غير معطوفة، والكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة اعترض به عن التطويل على أنه لا حاجة إليه بعد تقييد الكلام بالبليغ أو غير زائد، هذا كله ظاهر لكن لا طائل تحته، لأن جميع ما ذكره من القصر والفصل والوصل والإيجاز ومقابليه إنما هي من أحوال الجملة أو المسند إليه أو المسند، مثل التأكيد والتقديم والتأخير وغير ذلك، فالواجب في هذا المقام بيان سبب إفرادها وجعلها أبوابا برأسها، وقد لخصنا ذلك في الشرح۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ ابواب ثمانیہ جو فن اول میں ہیں اس کے اندر وجہ حصر کی تکمیل کے طور پر بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ پیچھے یہ کہا گیا تھا کہ کلام کی نسبت کلامیہ کے لیے ایسی نسبت خارجیہ ہوتی ہے جو اس کے مطابق ہوتی ہے یا مطابق نہیں ہوتی، یا تو ایسی ہوتی ہے نسبت خارجیہ یا ایسی نسبت خارجیہ نہیں ہوتی۔ اگر تو نسبت خارجیہ نہیں ہوتی تو انشاء ہے، یعنی کہ اگر قصد نہیں ہے اس کا، جو چھٹا باب ہوگا، اور اگر ایسی نسبت خارجیہ ہے جو مطابق اور غیر مطابق ہوتی ہے ارادے کے ساتھ، تو پھر خبر ہے۔ اب خبر کے لیے مسند الیہ بھی ہوتا ہے، مسند بھی ہوتا ہے اور اسناد بھی ہوتا ہے۔ اگر تو اسناد ہے تو یہ اول باب ہے، اور اگر مسند الیہ ہے تو ثانی باب ہے، اور اگر مسند الیہ ہے تو مسند ہے تو یہ باب ثالث ہوا۔ آگے مسند اگر فعل یا معنی فعل ہے، اسم فاعل مفعول وغیرہ ہیں، تو اس کے لیے متعلقات ہوتے ہیں، تو یہ رابع باب ہو گیا۔ اور اسناد اور تعلق میں سے ہر ایک قصر کے ساتھ ہے یا بغیر قصر کے، اگر قصر کے ساتھ ہے تو خامس ہے۔ اور ہر وہ جملہ جو دوسرے کے ساتھ مقترن ہو تو عطف ہوگا یا نہیں ہوگا، عطف ہے تو وصل ہوگا، اور اگر عطف نہیں ہے تو فصل ہوگا، بس وصل و فصل باب سابع ہے۔ اور کلام بلیغ یا تو اصل مراد پر کسی فائدے کی وجہ سے زائد ہوگا یا زائد نہیں ہوگا، اگر زائد ہے تو وہ اتناب ہے، اگر زائد نہیں ہے تو وہ ایجاز و مساوات ہے، تو یہ تینوں مل کر باب ثامن ہے۔ تو یہ شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ مصنف نے یہاں یہ اس کو خلاصتاً یہ بیان کیا، لیکن آگے خود مصنف رحمہ اللہ پر شارح رحمہ اللہ نے بھی ایک چیز بیان کی ہے، میں بھی بیان نہیں کر رہا، وہ وہیں بیان کریں گے۔ تو فی الحال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تو ارادے کے ساتھ دلالت کا تھا کلامیہ کی خارجیہ پر تو کلام خبر ہے، ورنہ انشاء ہے، تو انشاء کو چھٹے باب میں رکھا ہے۔ اور اگر کلام خبر تھی تو اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، مسند الیہ ہوتا ہے، مسند اور اسناد، تو اسناد تھا تو باب اول، مسند الیہ تو باب ثانی، مسند تو باب ثالث۔ اور مسند فعل یا معنی فعل ہوتا ہے تو وہ متعلقات ہے تو وہ باب رابع ہو گیا۔ اسناد اور تعلق میں سے ہر ایک قصر کے ساتھ ہوگا یا بغیر قصر کے، تو قصر کے ساتھ ہے تو باب خامس ہے، اور بغیر قصر کے تو پھر وہ جملہ جو دوسروں کے ساتھ مقترن ہوتا ہے تو ان میں عطف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اگر عطف ہے تو یہ وصل کہلائے گا، نہیں ہے تو فصل، تو یہ وصل فصل جو ہے سابع باب میں ہے۔ اور کلام بلیغ اصل مراد پر کسی فائدے کی وجہ سے زائد ہے یا نہیں ہے، اگر زائد ہے تو اتناب ہے، اگر زائد نہیں ہے تو پھر وہ ایجاز و مساوات ہے، جس کو باب ثامن میں بیان کیا۔ تو یہ خلاصتاً تھا کہ باب ثامن میں ہی کیوں فن اول بند ہے۔ آگے شارح رحمہ اللہ نے مصنف پر ایک اعتراض کیا، ولا وجہ لتخصیص۔ اعتراض یہ کہ مسند الیہ مسند اور اسناد کا ہونا جس طرح خبر کے لیے ضروری ہے اسی طرح انشاء کے لیے بھی ضروری ہے،
لہذا مصنف کو کل من الخبر والانشاء کہنا چاہیے تھا. صرف والخبر کہہ کر اس کلام کو خبر کے ساتھ کیوں خاص کیا؟ اس تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ تو صاحب دسوقی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ انشاء کے مقابلے میں چونکہ خبر کی شان بلند و بالا ہے اور خبر کے فوائد بھی زیادہ ہیں اور کلام میں خبر ہی اصل ہوتی ہے، تو اسی لیے انشاء کو چھوڑ دیا، خبر کو خاص طور پہ ذکر کیا ہے. انشاء کو اس پر قیاساً کر لیا، قیاس کے طور پہ مراد لے لیا گیا ہے، وگرنہ اصل چونکہ خبر ہی ہوتی ہے اس لیے اسی پر اکتفا کیا ہے. یہ صاحب دسوقی نے جواب دیا اس سوال کا. آگے شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مصنف کی جو فائدتن والی قید ہے اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہ تطویل سے اعتراض کیا، کیونکہ تطویل میں اصل مراد پر زیادتی تو ہوتی ہے لیکن وہ بلا فائدہ ہوتی ہے. اسی طرح حشف سے اعتراض ہو گیا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی بلا فائدہ ہی زیادتی ہوتی ہے. مگر تطویل اور حشف میں ایک فرق ہے. فرق یہ ہے کہ تطویل کی جو زیادتی ہے وہ غیر متعین ہے، حشف میں متعین زیادتی ہوتی ہے. تو شارح کہتے ہیں فائدتن کہ تطویل اور حشف دونوں کو نکالا ہے. یعنی شارح نے تطویل کا ذکر کیا، حشف خود بخود نکل گیا. آگے شارح نے ایک اور بات کی ہے. شارح کہتے ہیں کہ مصنف پہ نقد کرتے ہوئے کہ میرے خیال میں جب کلام کو بلیغ کے ساتھ آپ نے مقید کر دیا تو اس کے بعد اس قید کی چنداں کوئی ضرورت نہیں تھی، قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. اس لیے کہ جب کلام بلیغ آپ نے کہہ دیا تو وہ ہوتے ہی مقتضی حال کے مطابق ہے، تو ایسا کلام لازمی سی بات ہے اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ تو ضرور ہوگا. جب فائدہ ہے تو وہ بلا فائدہ زیادتی تو نہیں ہوگی، اور کلام بلیغ میں کوئی بھی زیادتی بلا فائدہ نہیں ہوتی. تو جب کلام بلیغ کہہ دیا تھا تو لفائدتن کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آگے بات یہ فرمائی ہے کہ والخبر لا بد لہ سے کہ جو مصنف نے دلیل حصر بیان کی ہے یہ تو بالکل بدیہی بات ہے اور اس کو بیان کرنے کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے. بس یہ ایک صاحب مفتاح المعانی نے ایک بات کر دی تھی تو مصنف نے اسی کو اپنے پیرائے میں بیان کر دیا. بدیہی بات ہے، کوئی اس میں خاص فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جن چیزوں کو مصنف نے 8 ابواب میں بیان کیا ہے ان کو ان سے کم بھی بیان کیا جا سکتا تھا. مثال کے طور پہ قصر ہے، وہ مصلح کے حوالے میں سے بھی ہے اور مستد کے حوالے میں سے بھی ہے، اور متعلقات مستد کے حوالے میں سے بھی ہے. لہذا قصر کو مصلح کے حوالے میں ذکر کیا جا سکتا تھا، یا مستد کے حوالے میں یا متعلقات مستد کے حوالے میں ذکر کر سکتے تھے. اسی طرح فصل و وصل ہے، وہ جملہ کے حوالے میں سے، لہذا اس کو جو ہے وہ اسناد کے حوالے میں ذکر کیا جا سکتا تھا. اسی طرح ایجاب، اتناب اور مساوات ہے، اگر تو یہ جملے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو یہ حوالے جملہ میں سے ہیں، اور اس صورت میں ان کو جو ہے وہ احوال الاسناد بھی ذکر کیا جا سکتا ہے. اور اگر یہ مفرد ہیں، مفرد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو ان کو مصلح کے حوالے میں یا مستد کے حوالے میں ذکر کر سکتے تھے. تو جیسا کہ تاکید وغیرہ کو حوالے جملہ ہونے کی وجہ سے وہاں ذکر کیا گیا، علیحدہ باب کے تحت ذکر نہیں کیا گیا. اور تقدیم و تاخیر کو بھی حوالے مستد اور حوالے مستد میں سے ہونے کی وجہ سے انہیں ابواب کے تحت ذکر کیا گیا، علیحدہ ذکر نہیں کیا گیا. تو شارح رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے اس کلام میں یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ مصنف نے جو علم معنی کے مقصود کو 8 ابواب میں ذکر کرنے کی اور منحصر ہونے کی وجہ بیان کی ہے کہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اس وجہ حصر کا، اور یہ ضبط اور اتقان کے بھی قریب نہیں ہے، بعید ہے. ہاں البتہ اس کے برعکس اگر مصنف رحمہ اللہ جو ہے وہ بیان کرنا ہی تھا تو اس بات کو بیان کرتے کہ صاحب مفتاح المعانی نے قصر، فصل و وصل، ایجاز و اتناب و مساوات، ان تینوں کو مستقل ابواب میں علیحدہ کیوں بیان کیا؟ ان تینوں کو یعنی قصر کو، فصل و وصل کو، ایجاز و اتمام و مساوات، ان کو مستقل علیحدہ ابواب میں بیان کیے کیوں؟ خواہ مخواہ انہوں نے جو ہے وہ ابواب گنوانا شروع کر دیا اور اس میں جو ہے وجہ حصر انہوں نے بیان کرنا شروع کر دی، اس کا کوئی فائدہ خاص نہیں ہوا طلباء کو.
شارح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بیان کرنا تھا تو اس کے مستقل علیحدہ سے ذکر کرنے کا بیان کرتے، جس کو ہم نے مطول میں بیان کر دیا. تو وہاں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جن احوال کو مستقل ابواب میں ذکر کیا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ وہ بہت زیادہ متفرق ہے اور کثرت مباحث کی وجہ سے دشوار ہے، اس لیے ان کو علیحدہ ذکر کیا گیا ہے. تو متفرق ہونے کی وجہ سے اور کثرت مباحث کی وجہ سے دشوار ہونے کی وجہ سے علیحدہ ان کو ذکر کیا ہے. اس کے برخلاف جو تاکید ہے، یہ تقدیم و تاخیر، تعریف و تنقیر وغیرہ کے احوال ہیں، تو ان میں یہ بات نہیں ہے، ان کے متفرق مسائل نہیں ہیں، کثرت مباحث کی وجہ سے یہ دشوار نہیں ہے، ان کو اس لیے علیحدہ بیان نہیں کیا، بلکہ ان کو اسی کے ساتھ بیان کر دیا. البتہ ان 3 ابواب کو مستقل اس لیے بیان کیا کہ ان کے مباحث زیادہ ہیں، دشوار ہیں اس کی وجہ سے اور متفرق ہیں. اب اس کی مزید تفصیل تو شرح میں ہی آپ پڑھیں جا کے، لیکن یہاں کرنے کا مقصد ہے کہ مصنف کو شارح فرماتے ہیں کہ اس طرح دلیل اثر بیان کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. کرنا تھا تو یہ بات کرنی تھی جو ہم نے شرح میں تفصیل سے بیان کر دی. اسی بات کو مصنف رحمہ اللہ نے اور پھر شارح نے یوں بیان کیا ہے کہ اگر کلام انشاء تھا تو وہ تو چھٹا باب ہو گیا، والخبر، اور اگر کلام خبر تھی تو لابد لہ، اس کے لیے ضروری ہے، من مسند الیہ، مسند الیہ کا ہونا، و مسند مسند کا ہونا، و اسناد اور اسناد کا ہونا. تو یہ 3 باب الگ الگ ہوگا. والمسند، اور مسند قد یکون لہ متعلقات، اس کے متعلقات ہوتے ہیں جب وہ فعل ہو، او ما فی معنی ہو، یہ جب فعل کے معنی میں ہو، یعنی جسے مصدر ہے، وہ اسم الفاعل والمفعول، یا اسم فاعل اور اسم مفعول ہے. وہ مشبہ ذالک، یہ جو ان کے مشابہ ہے، جیسے صفت مشبہ، اسم تفضیل، تعجب وغیرہ، تو یہ متعلقات ہوتے ہیں، ان کا ایک الگ باب ہو گیا. شارح نے اعتراض یہ کیا کہ ولا وجہ لتخصیص هذا الکلام بالخبر، اس کلام کو خبر کے ساتھ مختص کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی. والخبر والانشاء کہہ دیتے ہو جاتی، کیونکہ اس طرح یہ مستدل ہے، مستد اور اسناد خبر میں ہے، اس طرح انشاء میں بھی ہے. صاحب دسوقی نے اس کا جواب دے دیا. وکل من الاسناد، اور ہر ایک اسناد میں سے اور اس کے تعلق میں سے، یا تو اما بقصر او بغیر قصر، یا تو قصر کے ساتھ ہوگا یا بغیر قصر کی. قصر کے ساتھ ہوگا تو الگ باب ہے، اور بغیر قصر کے ہے تو وہ کل جملۃ، تو وہ جملہ ہوگا. تو ہر جملہ قرنت باخرى، جو دوسرے کے ساتھ ملا ہوتا ہے، اما معطوفۃ علیہ او غیر معطوفۃ، یا تو معطوف علیہ ہوگا یا غیر معطوف ہوگا، یعنی وصل فصل، تو اس کا ایک الگ باب ہو گیا. والکلام البلیغ، اور کلام بلیغ، اما زائد علی اصل المراد، یا تو وہ زائد ہوگا اصلی مراد معنی پر، لفائدہ، کسی فائدے کی وجہ سے، تو اس کا بھی ایک اپنا باب ہو گیا. لفائدۃ کے بعد شارح فرماتے احتراز به یعنی تطویل، فائدے کی قید سے اعتراض کیا مصنفین تطویل سے، کیونکہ اس میں فائدہ کی زیادتی تو ہوتی ہے لیکن بلا فائدہ ہوتی ہے. حشف سے بھی ہو گیا، اس لیے اس کے اندر بھی یہ فائدہ کی بغیر زیادتی ہوتی ہے. علی انہ، باوجود اس کے لا حاجت الیہ بعد تقید الکلام بالبلیغ، فائدن کہنے کی کوئی حاجت نہیں تھی کہ کلام کو بلیغ کے ساتھ مقید کر دیا تھا. جب کلام کو بلیغ کے ساتھ مقید کر دیا، کلام میں بلیغ ہوتا ہے وہ جو اصلی مرادے پر زائد ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی فائدہ ہی ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب ہی ہوتا ہے، تو فائدہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور غیر زائد، یا کلام بلیغ جو ہے وہ اصل مراد پر زائد ہوگا تو ایک باب، غیر زائد یا غیر زائد ہوگا تو پھر دوسرا باب ہو جائے گا. هذا كله ظاہر، شارح فرماتے ہیں یہ باب، یہ چیز جو وجہ اثر تھی، یہ تو ویسے ہی ظاہر بات ہے، اس کو بیان کرنے کی اس طرح کوئی ضرورت نہیں تھی، خاص فائدہ نہیں ہونا، ضبط و اتقان کے قریب ہو گیا. لیکن اگر کرنا ہی تھا، لا طائل تحت، اس کو بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اگرچہ ظاہر ہے لیکن فائدہ نہیں ہوا. لأن جميع ما ذكره، کیونکہ وہ تمام چیزیں جو مصنف نے ذکر کی ہیں، من القصر، قصر یا فصل، وصل، اجاز، اور ان کے دونوں مقابلے، اطناب اور مساوات، انما هي من احوال الجملة، وہ تو احوال جملہ سے، او المسند الیہ یا مسند الیہ میں سے، او المسند یا مسند میں سے، جسے تاکید ہے، تقدیم ہے، تاخیر ہے. تو یہ تو مزید بھی کم کر کے مصنف بیان کر سکتے تھے. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جی 8 ابواب میں یوں بیان کیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا بیان کرنے کا. فالواجب، اگر بات کرنی ہوئی تھی اس مقام پہ، فالواجب فی هذا المقام، تو اس مقام پہ واجب یہ تھا مصنف پر، بیان سبب افرادها، ان کو مستقل علیحدہ طور پر بیان کرنے کا سبب بیان کرتے، وجعلها ابوابا برأسها، اور مستقل ان کو جو ابواب بنایا ہے، یعنی
قصر کو، فصل و وصل کو، ایجاز اور اطناب اور مساوات کو جو علیحدہ باب بنایا ہے، اس کو مستقل باب بیان کرنے کا ذکر کر دیتے. تو یہ تھا اصل بات. وقد لخصنا ذلك في الشرح، اس کو البتہ ہم نے شرح میں خلاصتاً بیان کر دیا. وہاں انہوں نے یہ بیان کیا کہ چونکہ یہ لوگ یعنی جو فصل تھا، فصل و وصل، قصر اور اطناب، ایجاز اور مساوات، ان میں مسائل متفرق تھے کافی، تو اس کے علیحدہ علیحدہ بیان کیا، اور کثرت کی وجہ سے سمجھنا دشوار تھا تو علیحدہ علیحدہ بیان کیا. دیگر احوال کے مقابلے میں ایسا نہیں تھا، وہ اس طرح نہیں تھے، اس لیے ان کو ضمنی طور پہ بیان کیا. لیکن ان تینوں کو الگ الگ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے مسائل بھی متفرق تھے اور ان میں دشواری بھی تھی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ 8 ابواب میں گو کہ مصنف نے بیان کیا مدعا، لیکن کم میں بھی کیا جا سکتا تھا. البتہ مصنف کو چاہیے تھا، یعنی صاحب تلخیص المفتاح کو، کہ وہ علیحدہ مستقل طور پہ اس کو فصل کو، وصل کو، قصر کو اور اطناب و مساوات کو 3 علیحدہ علیحدہ بابوں میں مستقل باب بیان کر کے بنا کے بیان کرنے کی ضرورت بیان کرتے. لیکن شارح کہتے ہیں وہ ہم نے مطول میں بیان کر دی ہے، تو وہاں جا کے طلبہ پڑھ سکتے ہیں. وما توفیق الا باللہ.